شب برات قریب آ رہی ہے اور شب برات میں بے شمار نفلی عبادتیں کی جاتی ہیں۔ وہیں ایک عظیم عبادت صلاۃ التسبیح ہے۔ صلاۃ التسبیح کی بڑی فضیلت احادیث کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، اور یہ وہ نماز ہے جس کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھلایا تھا اور فرمایا تھا کہ اے چچا، کیا میں تم کو ایک ایسا تحفہ نہ دوں، کیا میں تم کو ایک ایسی چیز نہ سکھلاؤں کہ اگر تم اس پر عمل کرو تو اللہ تمہارے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے اعلانیہ اور پوشیدہ کیے ہوئے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ یعنی صلاۃ التسبیح کا بڑا ثواب اور بڑی فضیلت یہ ہے کہ صلاۃ التسبیح کی بنیاد پر جو بندہ صلاۃ التسبیح پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، پوشیدہ اور ظاہر کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اگلے اور پچھلے نئے اور پرانے تمام گناہوں کو رب کائنات معاف فرما دیتا ہے۔ اور اس نماز کے تعلق سے ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ صلاۃ التسبیح کا ثواب یہ ہے، اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو بندہ صلاۃ التسبیح پڑھتا ہے تو اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں تب بھی اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے گناہ ریت کے ذرات کے برابر ہوں تو بھی اللہ رب العالمین اس نماز کی بنیاد پر اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ انسانوں کی تعداد کے برابر بھی اگر کسی کے گناہ ہوں تو اللہ رب العالمین اس انسان کے جو صلاۃ التسبیح پڑھے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور اس کی فضیلت کے تعلق سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ صلاۃ التسبیح کی فضیلت جاننے کے بعد اس کو وہی چھوڑے گا، وہی ترک کرے گا جو دین میں سست ہوگا، دین میں کاہل ہوگا۔ اس کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ اس کو جاننے کے بعد وہی چھوڑے گا جو دین سے بہت زیادہ دور ہوگا۔ اسی حدیث میں آگے ہے کہ جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے چچا کو یہ نماز سکھلائی، فرمایا اے چچا، اگر تم سے ہو سکے تو یہ نماز روزانہ پڑھو، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو ہفتے میں ایک مرتبہ جمعہ کے دن پڑھ لیا کرو، اور اگر یہ بھی نہ ہو تو سال میں ایک مرتبہ، اور اگر یہ بھی نہ ہو تو کم سے کم زندگی میں ایک بار ضرور پڑھو۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ صلاۃ التسبیح کی فضیلت جاننے کے بعد جس کو وہی چھوڑے گا جو دین میں غافل ہوگا، دین میں سست ہوگا، دین میں کاہل ہوگا۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار فضیلتیں صلاۃ التسبیح کی بیان کی گئی ہیں، اور ہمارے اسلاف اکرام اس کو پڑھتے تھے، اور یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیا ہوا تحفہ ہے جو اپنے چچا کو حضور نے عطا فرمایا تھا، اور ان کے صدقے میں اس پوری امت کو ملا ہے۔ تو ہر ایک کو چاہیے کہ جتنا زیادہ ہو سکے حضور کے فرمان کے مطابق اگر روز ہو سکے تو روز پڑھیں، روز نہیں پڑھ سکتے ہیں تو ہفتے میں ایک بار، ہفتے میں نہیں تو کم سے کم سال میں یا زندگی میں ایک بار ضرور پڑھیں۔ اور ہم اہل سنت والجماعت کی یہ خوش قسمتی ہے کہ ہم شب برات میں کم سے کم اس کو ضرور پڑھ لیتے ہیں۔ صلاۃ التسبیح کا مطلب کیا ہے؟ تسبیح کی نماز۔ چونکہ اس نماز میں تسبیح ایک خاص تسبیح پڑھی جاتی ہے، اور اسی تسبیح کی بنیاد پر اس کو صلاۃ التسبیح کہتے ہیں۔ وہ تسبیح کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس تسبیح کو اس نماز میں 300 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، یعنی ہر رکعت میں، چونکہ 4 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے یہ، اور ہر رکعت میں 75 مرتبہ۔ اور اس کو پڑھنا کیسے ہے؟ جب آپ نیت کریں گے صلاۃ التسبیح کی کہ نیت کی میں نے 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح کی واسطے اللہ تعالیٰ کے مبارک کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کر آپ نے نیت باندھ لی، پھر ثنا سبحانک اللہم و بحمدک جو پڑھی جاتی ہے وہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر الحمد شریف سے پہلے آپ کو یہ تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا ہے 15 مرتبہ۔ پھر اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ الحمد شریف پڑھنی ہے، پھر جو سورت آپ پڑھنا چاہیں وہ پڑھنی ہے۔ جب سورت آپ پڑھ لیں تو پھر رکوع میں جانے سے پہلے اسی تسبیح کو، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو پھر 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جانا ہے۔ پھر رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر اس کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔
اور اس کے بعد پھر سمی اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑے ہونا ہے، اور ربنا ولک الحمد کہہ کر قومہ میں بھی اس تسبیح کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ کو سجدے میں جانا ہے، سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ اسی تسبیح کو پڑھنا ہے، پھر سجدے سے اٹھنا ہے، اور جلسے میں جب آپ بیٹھیں گے، جلسہ کہتے ہیں 2 سجدوں کے درمیان جو ہم تھوڑا وقفہ کرتے ہیں، تھوڑی سی دیر بیٹھتے ہیں، اس کو جلسہ کہتے ہیں۔ تو اس جلسے میں بھی آپ کو 10 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پھر 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرے سجدے میں جائیں گے، دوسرے سجدے کی تسبیح کو پڑھ کر پھر 10 مرتبہ آپ کو یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ یعنی اس طریقے سے ہر رکن میں آپ کو یہ تسبیح 10 مرتبہ پڑھنی ہے، اور شروع میں الحمد شریف سے پہلے 15 مرتبہ پڑھنی ہے۔ تو اس طریقے سے ایک رکعت میں آپ 75 مرتبہ اور 4 رکعت میں پورے 300 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھیں گے۔ یاد اس طرح رکھنا ہے کہ ہر جگہ جس رکن میں آپ رہیں گے ہر جگہ آپ کو 10 مرتبہ پڑھنی ہے، لیکن الحمد شریف سے پہلے ہر رکعت میں 15 مرتبہ پڑھنی ہے، بس اس کو یاد رکھیے۔ پھر 4 رکعت پڑھنے کے بعد آپ کو سلام پھیر دینا ہے، اور اس تسبیح کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے۔ یہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ جو تسبیح ہے اس کے تعلق سے فرمایا گیا کہ جب بندہ ایک مرتبہ یہ تسبیح پڑھتا ہے تو اللہ اس کے نام کا جنت میں ایک درخت لگا دیتا ہے، اور آپ 300 مرتبہ اس تسبیح کو اس نماز کے اندر پڑھیں گے تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ اس کی کتنی بڑی فضیلت ہوگی۔ تسبیح کو شمار کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے، آپ اپنی ہاتھ کی انگلیوں پر ہر رکن میں اب اپنے طور پر جیسے آپ کو آسانی ہو شمار کر سکتے ہیں۔ صلاۃ التسبیح پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس کی طرف رغبت رکھنی چاہیے، اور اگر کبھی نہ پڑھ پائیں، جمعہ میں نہ پڑھ پائیں، تو کم سے کم شب برات میں اس کو ضرور پڑھیں۔ شب برات قریب ہے، اس لیے ہم نے مختصر اس کی فضیلت اور اس کا طریقہ آپ کے سامنے بیان کیا تاکہ آپ کو سمجھنا اور اس کو پڑھنا آسان ہو جائے۔ ہمارا یہ پیغام اپنے دوستوں تک ضرور پہنچائیں تاکہ لوگ اس کی فضیلت کو سمجھیں، اس کے طریقے کو سمجھیں، اور ایک عظیم ثواب اللہ نے جو اس نماز کے اندر رکھا ہے اس سے محروم نہ رہیں۔